آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے اہم سماعت تھی، جس میں تمام پاکستان تحریک انصاف پہنچ گئی، جس میں تحریک انصاف کے ایم پی ایس پہنچے، ایم این ایس پہنچے، عہدیدار پہنچے، اور اتنی تعداد میں تحریک انصاف کے جو وکلاء اکٹھے ہوئے، تحریک انصاف کے رہنما اکٹھے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو بتاتا ہوں ایک جو خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے کتنی حقیقت ہے، کیا عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ باقی خیبر پختونخوا سے جو ایک لہر چلی ہے، خیبر پختونخوا سے جو ایک موبلائزیشن کی جا رہی ہے، اور پھر کل ایک جو پلان دیا گیا وہ بڑا زبردست پلان تھا، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور کل ایبٹ آباد میں جو میں پہنچا، وہاں کوریج کی تھوڑی سی حقائق، تھوڑی سی چیزیں اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ دیکھیں، عمران خان کو 5 اگست 2023 کو گرفتار کیا گیا، اور آج 615 سے زائد دن ہو چکے ہیں۔ عمران خان جیل میں قید ہیں۔ ایک طرف عمران خان جیل میں قید ہیں، دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ تحریک انصاف عید کے بعد کافی حد تک متحرک ہوتے ہوئے نظر آئی، جس میں جو اہم کردار ہے، پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو عالیہ حمزہ نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور آج کے حوالے سے اگر میں بات کروں، آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے 8 جو کیسز ہیں 9 مئی کے، اس کے حوالے سے آج سماعت تھی۔ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب وہ اپنے دلائل مکمل کر چکے ہیں، پراسیکیوٹر انہوں نے آج اپنے دلائل دینے تھے، اور عموماً یہ تھا، یہ محسوس ہو رہا تھا کہ آج اس حوالے سے فیصلہ آ جائے گا، عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن آج فیصلہ نہیں آیا۔ لیکن آج ہم نے ایک چیز نوٹ کی، آج ہم نے ایک چیز دیکھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس جو پنجاب اسمبلی میں اگر یہ کہوں کہ یہ بالکل غلط نہ ہوگا کہ اتنے ایم پی ایس پنجاب اسمبلی میں بھی نہیں پہنچتے جتنے ایم پی ایس عالیہ حمزہ کے کہنے پہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے۔ اور پھر دیکھیں، یہ ایم پی ایس اس طرح ہیں کہ ان کی تار نہ ہلائی جائے تو یہ حرکت نہیں کرتے، یہ موو نہیں کرتے۔ تو عالیہ حمزہ نے ایک تو ان کو ایکٹیو کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور پھر عالیہ حمزہ کو اس پہ رپورٹ دینی چاہیے کہ کون سا ایم پی اے ایکٹیو ہے، کون سا نہیں ہے، کون سا کہاں پہنچتا ہے، کون سا ریلی نکالتا ہے، کون سا نہیں نکالتا۔ تو آج عالیہ حمزہ نے تمام ایم پی ایس کو ہدایات دی تھی کہ آج آپ سب نے آج کے کیس میں آج آپ نے پہنچنا ہے لاہور ہائی کورٹ۔ تو ہم نے وہاں دیکھا، وہاں بہت سے ایم پی ایس تھے اور ایون کے عہدیدار تھے، اور پھر تحریک انصاف کے کئی ایسے لوگ تھے جن کے پاس نہ کوئی عہدہ ہے نہ ایم پی ایس ہیں، جیسے صنم جوید تھیں، عائشہ بھٹہ تھیں، فائزہ مراد تھیں، اس کے علاوہ اس طرح کی بہت سی خواتین، اور یہ وہ خواتین ہیں جو جیلوں میں رہ کر آئی ہیں۔ اور آج یہ تمام خواتین، تمام ایم پی ایز وہاں اکٹھے ہو کر یہ پیغام دے رہے تھے کہ عمران خان کے کیسز کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے، فیصلہ سنایا جائے، اور یہ پیغام دیا جائے کہ عمران خان کو جو جیل میں قید کیا گیا ہے، جلد سے جلد ان کیسز کے حوالے سے جو التوا ہیں، جو ایک تحریر کا شکار ہیں کورٹ کے اندر، اس پہ فیصلہ آنا چاہیے۔ تو آج ایک تو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب وہاں موجود تھے، ایم پی ایس موجود تھے، بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، تو فیصلہ نہیں آ پایا، لیکن اس طرح اکٹھے ہونا یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی کیس ہو عمران خان کا، کسی بھی عدالت میں کسی طرح کا بھی کیس ہو، اگر تحریک انصاف اس طرح متحد ہو کر، اس طرح اکٹھے ہو کر عدالت میں جاتی ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی، اور یہ ایک پازیٹیو گیسچر ہوگا، ایک پازیٹیو ایک بات ہوگی، اور ججز پہ یہ ایک پریشر ہوگا کہ یہ تمام ایم پی اے سامنے ہیں، تمام ایم این اے سامنے ہیں، تمام عہدیدار سامنے ہیں، اور پھر جو ریمارکس ہوں گے، جو پراسیکیوٹر ریمارکس دینے والا ہوگا اور جو سننے والا ہوگا، دونوں پہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی پریشر ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسرا آج سلمان صفدر صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو قید ہیں عمران خان عدالت میں، عمران خان جو جیل میں قید ہیں، اڈیالہ جیل میں جو عمران خان قید ہیں، ان کی قید جو ہے وہ جلد ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ 9 مئی کے کیسز ہیں، انشاءاللہ اس میں ضمانت ہو جائے گی، اور پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ اپیل کرتے ہیں القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جلد سماعت مقرر کی جائے۔ القادری ٹرسٹ کیس کی بات کروں تو آپ کو پتہ ہے 7 سال 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عمران خان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پڑھانا چاہی۔ تو دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ
کب اس پہ سماعت کرتی ہے اور کب یہ کیس سنا جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں سائفر کیس وہ اڑا کے رکھ دیا گیا, سائفر کیس ختم ہو گیا. اس کے علاوہ توشاہانہ کیس وہ ختم ہو گیا, عدت کیس وہ ختم ہو گیا. تو صرف یہ القاضی ٹرسٹ کیس ہے جو ایک میجر کیس ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جوڈیشری یا یہ بیوروکریسی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو جائیں, دیکھیں عمران خان کو قید ہوئے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں. اگر اور سارے کیس جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں, کسی کی کوئی بنیاد نہیں ہے, کوئی کیس کی سماعت نہیں ہوتی اور پھر کیس ملتوی کر دیے جاتے ہیں. ایک سابق وزیر اعظم کے کیسز ہیں, روزانہ عدالت بیٹھنی چاہیے, عدالت کو سننا چاہیے اور جلد سے جلد فیصلہ دینا چاہیے. آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں اگر سابق وزیر اعظم کے کیسز کا یہ حال ہے تو اس ملک میں ایک غریب کا, ایک مزدور, ایک محنت کش, ایک عام انسان, ایک کسان کے کیسز کا کیا حال ہوتا ہوگا. ہم یہ ہمیشہ سنتے تھے کہ جو عدالتیں ہیں وہ کیس سنتی ہی نہیں, اور پھر اگر جن کا کوئی قتل ہو جائے, جن کی کوئی ڈکیتی ہو جائے, چوری ہو جائے, وہ انصاف لینے کے لیے عدالتوں میں در بدر پھرتے ہیں. اور پھر ہم جو ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ جو عدالتوں کے اندر ہی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عدالت ٹائملی انصاف نہیں کرتی, عدالت میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرتی. سو دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے, لاہور ہائی کورٹ کیا کرتی ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں جو موبلائزیشن کی جا رہی ہے, خیبر پختونخوا میں جو لوگوں کو ایکٹیو کیا جا رہا ہے, خیبر پختونخوا میں جو لوگوں کو عمران خان کا پیغام دیا جا رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اور خیبر پختونخوا میں کل جو کنونشن ہوا, کل کا کنونشن ایبٹ آباد میں ہوا, اور میں ایبٹ آباد کے کنونشن کے حوالے سے بات کروں تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی. اور پھر سب سے بڑھ کے جو میں نے وہاں دیکھا ایک جذبہ تھا, ایک جنون تھا. اور میں ایبٹ آباد کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایبٹ آباد وہ شہر ہے جس کے 2 نوجوان جب لانگ مارچ تھا, جب 26 نومبر کو سیدھی گولیاں ماری گئیں تو ایبٹ آباد کے 2 نوجوان شہید ہوئے. اور پھر وہاں ان کے کل کزنز مجھے ملے, ان کے رشتہ دار ملے, اور وہ یہ پیغام دے رہے تھے, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں جب دوبارہ کال آئے گی ہم دوبارہ نکلیں گے. اور پھر باقی شہروں کی نسبت سوات میں پروگرام ہوا, اس کے علاوہ مردان میں ہوا, کرک میں ہوا, ہری پور میں کل ہوا, لیکن جو جذبہ میں نے ایبٹ آباد میں دیکھا وہ ان شہروں میں نظر نہیں آیا. ایبٹ آباد دیکھیں, یہ سوچنا چاہیے, یہ اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ آپ جتنا ظلم کرتے ہیں نا اتنا لوگ ابھر کے اوپر آتے ہیں, اتنا لوگ مزاحمت کا رستہ اپناتے ہیں. ایبٹ آباد کے 2 نوجوان شہید ہوئے, اور ایبٹ آباد کا کنونشن یہ بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں, ان لوگوں کے ذہنوں میں کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں. سو کل بڑا زبردست کنونشن تھا. اس کے بعد اب کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, خیبر پختونخوا کس طرح مزید لوگوں کو موبلائز کیا جاتا ہے, یہ آپ کو بتائیں گے. لیکن ایک چیز واضح ہے, ایک چیز طے ہے کہ اب جو تحریک انصاف ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر تو یہ جو جوڈیشری ہے اگر یہ فیصلہ کرتی ہے, اگر یہ عمران خان کی کیسز کی سماعت مقرر کرتی ہے, اس پہ فیصلہ کرتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں کرتی تو کل جنید اکبر صاحب نے جو اعلان کیا ہے یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے. اگر تحریک انصاف اسلام آباد آنے کی بجائے اگر یہ راستہ بھی اپنا لیتی ہے نا تو وفاق کو 5 دن سے زائد وفاق نہیں رک سکتا. مطلب وہ اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکتے. دیکھیں جنید اکبر صاحب نے کل ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں اور ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ اسی مہینے کال دی جائے. اور کال کیا ہو, کال یہ ہو کہ خیبر پختونخوا سے ملنے والے جتنے راستے ہیں وہ بند کر دیے جائیں, خیبر پختونخوا کو پنجاب سے کٹ کر دیا جائے, خیبر پختونخوا کو باقی جو صوبے ہیں ان سے کٹ کر دیا جائے. صرف خیبر پختونخوا جب یہ کٹ ہو جائے گا, جب جو بارڈرز کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہے وہ رک جائے گی, جب تمام چیزیں رک جائیں گی تو جو پریشر آئے گا وہ پریشر یہ سسٹین نہیں کر سکتے, وہ پریشر یہ برداشت نہیں کر سکتے. اب تحریک انصاف کی اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہوتی ہے, کب وہ اعلان کرتے ہیں, کب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے لائحہ عمل دیا جاتا ہے, یا اس جوڈیشری کی طرف دیکھا جاتا ہے جو مکمل طور پہ لیٹ چکی ہے, مکمل طور پہ جو خاموش ہو چکی ہے, یا پھر مزاحمت کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے. کیا صورتحال ہوتی ہے آپ کو بتائیں گے, دکھائیں گے. لیکن آج لاہور ہائی کورٹ میں جو ایک تعداد تھی, بڑی تعداد تھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی, یہ ایک چیز واضح کرتی ہے کہ متحد ہونا پڑے گا, اکٹھا ہونا پڑے گا, آپ کو جیت کے لیے اکٹھا ہو کر باہر نکلنا پڑے گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.